چند بابا زلیخا کو جتنی بڑی خوشخبری سنا رہا تھا اس کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی۔ اسے اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ بختہ اس کے پاؤں دھو دھو کر پیے، وہ تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ بختہ کے بچوں کی ماں بن جائے تاکہ اس کے ماتھے پر لگا ہوا بانجھ کا لیبل ہٹ جائے، اس کی ساس کی زبان بند ہو جائے اور وہ امن و سکون سے اپنی سسرال میں رہنے لگے۔ یہ سب کچھ چاہنا اس کا حق بنتا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے غلط راہ اختیار کر بیٹھی تھی۔ چند بابا ان تمام خواہشات کے پورا ہونے کا یقین دلا رہا تھا، لہٰذا بے ساختہ اس نے کہہ دیا، بابا جی میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، چند بابا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہاری ثابت قدمی بتاتی ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ تم کل اسی وقت ہمارے آستانے پر آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ ہدایات دیں گے۔ اگر تم نے ہماری ہدایت پر عمل کر دکھایا تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن شرط یہ ہے کہ کل تم اکیلی ہمارے پاس آؤ گی۔ بات ختم کرتے ہی چند بابا نے آنکھیں بند کر لیں۔ زلیخا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہے تو نگہت نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروا دیا۔ پھر وہ زلیخا کو آستانے سے باہر لانے کے بعد بولی، چند بابا جب بات ختم کر کے آنکھیں بند کر لیں تو پھر کہنے سننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ تم کل جب ان سے ملنے آؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو مجھے اکیلے آنے کو کہہ رہے ہیں۔ زلیخا کے لہجے میں الجھن تھی، وہ سنجیدگی سے بولی، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارے ساتھ آستانے تک آؤں گی، لیکن حجرے میں تمہیں تنہا ہی جانا ہوگا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں پہلے بھی کئی ضرورت مند عورتوں کو یہاں لا چکی ہوں اور وہ سب خوش ہیں، سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر گئی ہیں۔ نگہت کی تسلی دلاسے اور سمجھانے بجھانے کے بعد زلیخا تیار ہو گئی اور اگلے روز وہ چند بابا سے ہدایات لینے کے لیے اس کے آستانے پر پہنچ گئی۔ پروگرام کے مطابق نگہت باہر ہی رک گئی اور زلیخا اکیلی چند بابا کے حجرے میں داخل ہو گئی۔ حجرے میں اس روز چند بابا اور زلیخا کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس کا احوال بیان کرتے ہوئے بار بار زلیخا کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ اس نے متعدد بار توقف کے بعد وہ واقعہ مکمل کیا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی احتیاط سے اپنی کہانی میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی۔ میں اس قصے کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ان چند سطور میں سمجھنے کے لیے کئی اشارے موجود ہیں۔ زلیخا نے مجھے بتایا کہ اس روز جب وہ چند بابا کے حجرے میں پہنچی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد چند بابا نے اس سے کہا، رکھنے والی دوائی تو میں تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے تمہاری سوتن کا بندوبست کرنا ہے۔ سوتن کا بندوبست؟ زلیخا کچھ نہ سمجھی، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ چند بابا نے کہا، اگر تمہاری سوتن کے بطن میں پرورش پانے والی خوشخبری منظر عام پر آ گئی تو پھر اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی، اس لیے تمہیں پہلے اس خطرے سے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زلیخا نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ چند بابا نے کہا، 4 راتوں کا ایک خاص عمل ہے، اگر تم نے وہ عمل پورا کر دیا تو سمجھو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہاری سوتن کی کوکھ سیمٹ کی ہو جائے گی، اس کے اندر نمو پانے والی زندگی کو بریک لگ جائیں گے اور اس کی کوکھ کی زمین ایسی بنجر اور بے آب و گیا ہو جائے گی کہ اس کی آخری سانس تک وہاں کوئی بیج پنپ نہیں پائے گا۔ بولو، تم اس عمل کے لیے تیار ہو؟ زلیخا نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کی جان کی دشمن نہیں بن سکتی تھی، لہٰذا اس نے چند بابا کے سامنے کمزور سا احتجاج کیا۔ بابا جی، کیا یہ ضروری ہے کہ… بہت ضروری ہے، چند بابا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ زیتون تمہاری کھلی دشمن ہے اور وہ تمہاری دوسری دشمن یعنی تمہاری ساس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ اگر زیتون کو تمہارا ذرا بھی خیال یا احساس ہوتا تو وہ بختہ سے شادی پر تیار نہ ہوتی۔ اس نے بڑی صفائی سے تمہارا شوہر چھین لیا اور تمہاری ساس نے بندش کروا کر تم سے ماں بننے کی صلاحیت چھین لی۔ یہ دونوں عورتیں تمہاری ازلی اور ابدی دشمن ہیں۔ یاد رکھو، دشمن سے نمٹنے کے لیے دشمنی ہی کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے اگر تم میری ہدایت پر عمل کرو گی تو تمہاری یہ کوشش انتہائی جائز اور برحق ہوگی۔ رحمت بی بی اور زیتون کی طرف سے زلیخا کا دل کسی پھوڑے کی مانند پکا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے بہت اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس نفرت کو چند بابا کی تقریر نے اور بھی ہوا دی۔ زلیخا کے اندر نفرت اور انتقام کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جب کوئی انسان اس بلندی پر منتقمانہ انداز میں سوچے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔
زلیخا نے بھی آنکھیں بند کر کے چند بابا کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند بابا نے اسے سوئیاں چبا ایک گڈھا تیار کر کے دیا جو پہلی رات زلیخا کو کسی تازہ قبر میں دبانا تھا۔ باقی کی 3 راتوں میں اگربتیوں اور مسور کی دال والا عمل کرنا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں موضع فتح گڑھ میں خیر دین کا انتقال ہوا تھا۔ اس قسم کے سفلی عمل کے لیے اس کی قبر نہایت ہی موزوں تھی۔ چند بابا ہی نے زلیخا کو خیر دین کی قبر کے بارے میں بتایا تھا۔ چند بابا کی ہدایت کے مطابق زلیخا کو سفید لباس پہن کر اور سر کے بال کھلے چھوڑ کر یہ عمل کرنا تھا۔ زلیخا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا آدھی رات کو گھر سے نکلنے کا۔ فتح گڑھ والا قبرستان جمال پور سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان چند کھیت تھے یا ایک نہر بہتی تھی۔ بس گھر سے نکلنے کی مشکل تھی۔ اس نے نگت کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً ہی حل پیش کر دیا۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، میں تمہاری دور کی خالہ لگتی ہوں، اس لیے چند دن تمہارے گھر رہنے آ جاؤں گی تو تمہارے گھر والوں کو محسوس نہیں ہوگا۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں گے، اس طرح تمہیں گھر سے نکلنے میں آسانی رہے گی۔ تمہارے جانے کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں سنبھال لوں گی۔ زلیخا خوش ہو گئی اور اگلے روز اس نے چند بابا کی ہدایات پر عمل شروع کر دیا۔ سوئیاں چبے گڈھے کو اس نے خیر دین کی قبر میں دبایا اور آنے والی 2 راتوں میں اس نے مسور کی دال اور اگربتیوں والا عمل بھی کر ڈالا تھا۔ ایک رات کا اہم کانا عمل باقی تھا کہ میں بیچ میں کود پڑا۔ اب میرے عمل کرنے کی باری تھی اور میں پوری طرح سرگرم عمل تھا۔ جو کہانی شروع ہو جائے اسے ایک نہ ایک دن ختم بھی ہونا ہوتا ہے۔ فتح گڑھ کے گورکن حاجی کریم کے خواب سے شروع ہونے والی کہانی جمال پور میں زلیخا سے ہونے والی بھرپور ملاقات پر ختم ہو گئی۔ حاجی کریم نے جاگتی آنکھوں سے وہ خواب دیکھا تھا یا واقعی حالت نیند میں قدرت کی طرف سے آنے والے ایک خطرے سے آگاہ کیا گیا تھا، اس سے بھی بحث نہیں۔ البتہ واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے جیسا اشارہ گورکن کو ملا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ کسی کہانی کے ختم ہونے پر اور اس کے منطقی انجام تک پہنچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ بھی یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کہانی کا منطقی انجام کیا ہوا۔ یہ جاننا آپ کا حق بھی ہے کیونکہ پچھلی تمام اقساط سے آپ نہایت خشوع و خضوع سے اس کہانی کو سن رہے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے غلط کار۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رحمت بی بی اور زیتون نے زلیخا کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے جو بھی گھریلو سازشیں اور ٹوٹکے آزمائے وہ قابل دخل اندازی پولیس نہیں تھے، لہٰذا ان کے ذکر کو گول کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ زلیخا نے جو کچھ کیا جذبات کی انتہا کو پہنچ کر چند بابا کے بہکاوے میں آ کر کیا۔ یہ کوئی ایسا سنگین جرم نہیں تھا کہ میں اسے پھانسی پر لٹکوا دیتا یا کئی سال کے لیے جیل میں سڑنے کے لیے بھیج دیتا۔ اس سلسلے میں جو بھی ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ پونچھ ہو سکتی تھی وہ میں نے کی۔ یہ ایک طرح کی تادیبی کارروائی تھی۔ اس تمام تر فتنے کی جڑ شیطان ابن شیطان چند بابا کو میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ ایک رات کے لیے میں نے اسے سخت گیر پولیس اہلکاروں کے حوالے کر دیا تاکہ اس کی مٹی چاپی کر کے وہ اسے تعاون پر آمادہ کریں۔ پہلے تو وہ اپنے عمل و علم کی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا رہا۔ ڈرائنگ روم میں اس کی خدمت پر معمور افراد کو اس نے یہ کہہ کر بھی ڈرانے کی کوشش کی کہ وہ ایک پھونک مار کر انہیں جلا کر بھسم کر دے گا، لیکن وہ اللہ کے بندے میری ہدایت پر کاربند رہے۔ چند بابا کی دھمکیوں میں آنے کے بجائے انہوں نے پوری رات اس کی وہ دھلائی کی کہ چند بابا کی ساری باویت جہاں جہاں سے نکل سکتی تھی اس نے فرار ہونے میں ایک لمحے کی غفلت نہ برتی۔ دیگر تفتیشی امور سے نمٹنے کے بعد میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں اس سے دریافت کیا، چند بابا، تم تو عورتوں کی سونی گودوں کو ہرا بھرا کرنے کے سلسلے میں بہت مشہور ہو، اپنی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے نہیں؟ تم نے رکھنے والی دوائی میں ایسی کون سی گیدڑ سنگی پیس کر ملا رکھی ہے؟ میں ایک شرط پر بتاتا ہوں جی، وہ بڑی تکلیف دہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میرے متعین کردہ تفتیشی اہلکاروں نے اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، زیر حراست کسی مجرم کو کوئی شرط رکھنے کا حق ہوتا ہے اور نہ ہی میں اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن تم تو چاند تک پہنچے ہوئے چند بابا ہو، لہٰذا تمہاری بات تو سننا ہی ہوگی۔ بولو کیا شرط ہے تمہاری؟
آپ یہ ٹیکنالوجی آگے کہیں نہیں بڑھائیں گے۔ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہو، میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے جھوٹی تسلی دی۔ تمہارا یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ ہاں، البتہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر میرا موڈ ہوا عامل بننے کا تو میں تمہاری ٹیکنالوجی کو آزما کر ضرور دیکھوں گا۔ یہ ایک انتہائی مذاق کی بات تھی اور وہ کائیں شخص میرا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بتایا، وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسی دیسی دوائی ہے جو عورتوں کے مخصوص ایام کو روک دیتی ہے۔ میں وہی دوائی انہیں استعمال کرواتا ہوں اور وہ سمجھنے لگتی ہیں کہ ان کی گود ہری ہونے کا سبب بن گیا ہے۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرایا اور لمحہ بھر کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، 2-4 ماہ یا کبھی کبھی 6 ماہ کے بعد اس دوا کے اثرات نمودار نہیں ہوتے یا گود ہری ہونے کا سبب غائب ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے انہیں ہی قصوروار ٹھہرا دیتا ہوں، کیونکہ میں رکھنے والی دوا کے ساتھ اتنا سخت پرہیز اور کڑی احتیاطیں بتاتا ہوں کہ کسی سے کسی بھی وقت کوتاہی ہو سکتی ہے۔ بس اتنا سا کھیل ہے، اور اس سلسلے میں خالہ نگہت تم سے بھرپور تعاون کرتی ہے۔ میں نے اسے گھورا۔ وہ شیطانی انداز میں سر کو اثباتی جنبش دے کر رہ گیا۔ تفتیش کے دوران ہی چند بابا نے یہ راز بھی اگل دی تھی کہ نگہت اس کی اعلی کار ہے۔ وہ جس طرح زلیخا کی دور پار کی خالہ تھی، ویسے ہی اور بھی بہت سے لوگوں کی خالہ بنی ہوئی تھی۔ نگہت جیسے کردار لگ بھگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ میں نے نگہت کی پوری گرفتاری کے لیے 2 کانسٹیبلز کو موضع جمال پور روانہ کر دیا۔ مخلوق خدا کو گمراہ کرنے، انہیں مکروہ اور کبھی افعال کی ترغیب دینے اور دھوکہ دہی سے اپنا الو سیدھا کرنے کے سلسلے میں قانون کی کتابوں میں جتنی بھی سنگین دفعات موجود تھیں، میں نے انہیں نچوڑ کر چند بابا پر لاگو کر دیا۔ پھر ایک جاندار سا کیس بنا کر اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ وہ 2-4 سال کے لیے تو گیا تھا کام سے۔ چند بابا جیسے معاشرتی ناسوروں کو ڈائریکٹ پھانسی کے پھندے تک پہنچانا از روئے قانون ذرا مشکل کام ہے، الا یہ کہ وہ اپنے انہی شیطانی چکروں میں کسی معصوم کی جان سے نہ کھیل بیٹھیں۔ اس سلسلے میں اگر عوام پولیس سے تعاون کرے تو ایسے فراڈ لوگوں کا قلع کما کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عوام ہمت سے کام نہیں لیتے اور توقع کرتے ہیں کہ پولیس جادو کی چھڑی گھما کر سب ٹھیک کر دے، حالانکہ یہ خاصا مشکل کام ہے۔ پولیس اور عوام اگر شانے سے شانہ ملا کر کام کریں تو معاشرے کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف کیا جا سکتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر اپنے گرد و نواح میں چند بابا جیسے کسی کردار کو مصروف عمل دیکھیں تو اس کے خلاف جہاد میں ایک لمحے کی غفلت نہ برتیں اور اس سلسلے میں پولیس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ میں مانتا ہوں ہر محکمے کی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، لیکن یقین جانیں تمام پولیس والے برے نہیں ہوتے۔ آزمائش شرط ہے، آپ ہمت اور کوشش تو کر کے دیکھیں۔ اس کہانی کے کرداروں میں سب سے افسوسناک انجام زلیخا کا ہوا۔ میں نے تو ایک طرح سے اسے معاف کر ہی دیا تھا، لیکن بختہ پہلوان نے اسے معاف نہ کیا۔ یہ راز کھل جانے کے بعد کہ زلیخا نہ صرف یہ کہ زیتون کے بطن میں موجود زندگی کی موت کی خواہش مند تھی، بلکہ اس نے زیتون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ بنانے کی خاطر چند بابا کے بتائے ہوئے شیطانی عمل پر بھی عمل کر ڈالا تھا۔ بختہ کا غم و غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ زلیخا اس کی نظر میں گر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بختہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی ماں رحمت بی بی زلیخا کے بارے میں جو کچھ بھی کہتی تھی وہ سچ ہے۔ زلیخا کو دوبارہ بختہ پہلوان کے گھر جانا نصیب نہیں ہوا۔ بختہ نے اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ انسان جذبات میں آ کر غلط صحیح میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ اگر زلیخا شیطانی چکر میں پڑنے کے بجائے صبر کر کے کچھ عرصہ اور اپنی سسرال میں بیٹھی رہتی تو اس کا صبر ضرور رنگ لاتا اور اس کی زندگی میں راحت اور آسانیاں پیدا ہو جاتی، مگر اس نے ایک سنگین قدم اٹھا کر اپنی زندگی کو تاریکیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اپنی اس حرکت کے طفیل اس نے خود پر دوسری شادی کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ غلط کار کو اس کی غلطی کی سزا ضرور ملتی ہے، یہی قانون فطرت ہے۔ زلیخا نے جو غلطی کی وہ بھی اس کی سزا سے بچ نہیں سکی۔ اللہ سب کو سیدھی راہ دکھائے، آمین۔